بہت بڑی نیوز ہے اور نیوز سیدھی یہ ہے کہ انڈیا نے پچھلے 42 دنوں میں پہلی مرتبہ اسرائیل کے خلاف اسٹینڈ لیا ہے، اسرائیل کے حملے کی مذمت کی ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، بھارت سرکار نے کہا ہے کہ لبنان میں شہریوں پر اسرائیل کا حملہ ناقابل برداشت ہے، بھارت اس کو کنڈم کرتا ہے، بھارت اس کی مذمت کرتا ہے۔ پچھلے 42 دنوں میں سے تقریباً 40 دنوں تک جنگ چلتی رہی، امریکہ اور ایران کے بیچ میں۔ اسرائیل بھی ایران پر حملے کر رہا تھا، امریکہ نے حملہ کر کے ایران کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا۔ لگاتار شدید تنقید ہونے کے باوجود بھی ایک مرتبہ بھارت سرکار نے امریکہ کے ایران پر حملے کی مذمت نہیں کی، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کو کنڈم نہیں کیا۔ لیکن جیسے ہی امریکہ اس جنگ سے باہر ہو گیا ہے تو اب انڈیا نے لبنان پر ہونے والے اسرائیل کے حملے کو کنڈم کیا ہے۔ انڈیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں رندھیر جیسوال، انہوں نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ اسرائیل لبنان میں عام شہریوں پر حملے کر رہا ہے، سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رندھیر جیسوال نے یہ بھی کہا کہ لبنان میں انٹرنیشنل آرمی رہتی ہے، اقوام متحدہ کے تحت یونیفیل، اور اس میں بھارت کی فوج بھی ہے، تقریباً دنیا کے 40 ملکوں کی فوج ہے، اقوام متحدہ کے مشن کے تحت وہاں پیس فورس کے طور پر خدمات کو انجام دیتی ہے، بھارت کی فوج بھی اس کا حصہ ہے۔ بھارت سرکار نے مذمت کی اور کہا کہ اسرائیل کا لبنان پر حملہ ناقابل برداشت ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اسرائیل کو لبنان پر حملہ بند کر دینا چاہیے۔ یعنی بھارت نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو لبنان کو بھی سیز فائر کا حصہ بنانا چاہیے۔ اس سے پہلے فرانس کا، انگلینڈ کا، اٹلی کا، اسپین کا اور دنیا کے کئی اور دیشوں کا بیان سامنے آ چکا ہے، جس میں صاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا لبنان پر حملہ صحیح نہیں ہے، اسرائیل کو لبنان پر حملہ بند کر دینا چاہیے۔ ادھر حزب اللہ کے لڑاکوں نے جس طرح اسرائیل کو نقصان پہنچایا ہے، اسرائیل ہمیشہ اس کو یاد رکھے گا، لیکن اسرائیل نے ظلم اور بربریت کی تمام حدوں کو پار کرتے ہوئے لبنان کے کئی علاقوں کو بالکل غزہ پٹی میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایک اور خبر سامنے آئی ہے اور یہ خبر ایران سے سامنے آئی ہے کہ ایران کے موجودہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا ایک اور ریٹن بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے ایران کی جیت کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 40 دنوں تک امریکہ کے ساتھ چلنے والی جنگ کو ایران نے جیتا ہے اور ایرانی عوام کو سیلیبریٹ کرنے کا، جشن منانے کا پورا حق حاصل ہے۔ اور مجتبیٰ خامنئی کا یہ بیان بھی ریٹن میں آیا ہے۔ پچھلے 40 دنوں میں کہہ لیجئے آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ بھی پبلک میں اپیئر نہیں ہوئے ہیں مجتبیٰ خامنئی۔ جب 9 مارچ کو ان کو سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا، اس کے بعد بھی تقریباً 3 دنوں کے بعد ان کا ریٹن بیان سامنے آیا تھا، 1-2 مرتبہ اور ان کا بیان سامنے آیا، اور اب ان کا ابھی ریٹن بیان ہی سامنے آیا ہے، براہ راست ابھی تک وہ سامنے نہیں آئے ہیں۔ ابنائے ہرمز کو لے کر ایک اور معاملہ سامنے آ گیا ہے۔ ڈسکشن یہ چل رہی تھی کہ اگر اسٹیٹ آف ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس وصولا جائے گا تو کس کرنسی میں وصولا جائے گا؟ ڈالر میں وصولا جائے گا، کرپٹو کرنسی میں، یوان میں، کس کرنسی میں؟ تو اب ایران نے واضح کیا ہے کہ یہ ٹیکس خود ایرانی کرنسی میں وصولا جائے گا، کسی اور کرنسی میں نہیں۔ یعنی وہاں سے جتنے جہاز گزریں گے، جن کمپنیوں کا جہاز ہوگا، جن دیشوں کا جہاز ہوگا، وہ پہلے ایرانی ریال کو خریدیں گے اور اس کے بعد ہی ایرانی ریال میں اس کو پے کریں گے۔ تو ایران نے باضابطہ شرط لگا دی ہے۔ ادھر حزب اللہ نے ایک مرتبہ پھر یہ اعلان کیا ہے کہ جب تک اسرائیل مکمل طور پر پیچھے نہیں ہٹے گا، اسرائیلی آرمی ساؤتھ لبنان سے پیچھے نہیں ہٹے گی، حزب اللہ بھی سیز فائر کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ادھر لبنان کی ایک منسٹر نے یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ سیز فائر کے عمل میں، مذاکرات میں لبنان کو بھی شریک کیا جائے، کیونکہ پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد میں مذاکرات ہونے جا رہی ہے اور اس مذاکرات میں امریکہ کا ڈیلیگیشن موجود ہے، ایران کا ڈیلیگیشن موجود ہے، لیکن نہ تو اسرائیل کا ڈیلیگیشن موجود ہے اور نہ ہی لبنان کا۔ اسرائیل کے ڈیلیگیشن کو شامل کیا ہی نہیں جا سکتا اور اسرائیل میں اسی بات کی ناراضگی ہے، لیکن لبنان کو بھی شامل نہیں کیا گیا ہے۔ لبنان نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو بھی شامل کیا جائے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔